علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس میں پورے کینیڈا سے 12 ریجنز شامل ہو رہے ہیں، اور آج اس کے ایک کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا کہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت ایک تعلیمی کوئز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا ایک کوالیفائنگ راؤنڈ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کا نصاب 1 سال قبل ہی دے دیا گیا تھا، جس میں قرآن کریم، حدیث اور نماز، اور پھر تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور نمبر 3 خطبات امام شامل ہیں۔ تو آج کا مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آج کی ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں۔ میں ٹیم اے سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کرا دیں۔ جی، ضمیر الملک پریری ریجن۔ غلام رسول پریری ریجن۔ جی ٹیم بی۔ السلام علیکم، حامد نعیم، میرا تعلق مسساگا سے۔ السلام علیکم، سعید احمد، مسساگا ریجن۔ جزاکم اللہ۔ ٹیم سی۔ محمد یعقوب خان، ٹورانٹو ویسٹ ریجن۔ السلام علیکم، محمد عبدالحق صدیقی، ٹورانٹو ویسٹ ریجن۔ جی جزاکم اللہ۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مقابلے کے قواعد بتا دیتا ہوں۔ مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں۔ یہ مقابلہ جو ہے وہ 2 راؤنڈ پر مشتمل ہوگا۔ پہلے راؤنڈ میں 12 سوالات پوچھے جائیں گے، اور اس میں آپ کو آپشنز بھی دی جائیں گی کہ جو درست جواب ہے وہ آپ بتائیں۔ تو اس راؤنڈ میں جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی وہی اس کا جواب دے گی، اور اگر جواب درست ہوا تو 5 نمبر، اگر جواب غلط ہوا تو -5 نمبر ہوں گے۔ اور دوسرے راؤنڈ میں 3 سوال پوچھے جائیں گے ہر ٹیم سے، اور جس سے پوچھا جائے گا وہی اس کا جواب دے گا، اور اس کے اگر جواب درست ہوا تو ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ جی مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ جو ہے جس میں آپ کو آپشنز بھی بتائی جائیں گی، اس کا پہلا سوال ہے، یہ قرآن کریم کا جو دوسرا پارہ ہمارے نصاب میں تھا اس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے ما احل بہ لغیر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو آپشنز ہیں، الف، جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، بے، جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کے لیے ذبح کیا گیا ہو، جیم، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذبح کیا جائے، دال، جو اللہ تعالیٰ کے بغیر حلال کیا جانا جائز نہیں۔ جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے۔ آپشن الف، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ما احل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ آپ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ، 5 نمبر آپ کے ہوئے۔ جی دوسرا سوال اس راؤنڈ کا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کے دوسرے پارے سے ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے تخفیف من ربکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو آپشنز ہیں وہ سن لیں پہلے۔ الف، تمہارے رب سے خفیہ ہے، بے، تمہارا رب سے ڈرنا، جیم، رب کی طرف سے تمہاری ذلت، دال، تمہارے رب کی طرف سے آسانی۔ جی بی ٹیم نے پھر پہلے بزر دبایا ہے۔ دال، تمہارے رب کی طرف سے آسانی۔ تخفیف من ربکم کا ترجمہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست ترجمہ ہے تمہارے رب کی طرف سے آسانی۔ آپ کا جواب درست ہے،
تخفیفم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آسانی۔ جی 5 نمبر آپ کے ہوئے۔ اگلا سوال ابھی قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے من شاہدہ منکم الشہر، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس میں جو آپشن ہیں وہ پہلے سن لیجئے۔ من شاہدہ منکم الشہر، آپشن ہے جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، بے تم میں سے جو بھی شہر میں گواہی دے، جیم تم میں سے جس کی شہادت مشہور ہو جائے، دال کون ہے جو شہادت کے لیے مہینوں لڑے۔ جی بی ٹیم نے پھر پہلے بزر دبایا ہے۔ الف جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے۔ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، من شاہدہ منکم الشہر، آپ کا جواب درست ہے کہ من شاہدہ منکم الشہر یہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ٹیم بھی بڑی تیزی دکھا رہی ہے اور نمبر سمیٹتی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ چوتھا سوال جو ہے یہ اب ہم تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں جو نصاب ہے وہ حقیقت الوحی کتاب اور ہماری تعلیم جو کشتی نوح کا حصہ ہے وہ اس میں شامل تھا، لیکن یہ سوال کتاب حقیقت الوحی سے ہے۔ جی آپ تیار ہیں؟ جی سوال نمبر 4 یہ ہے کہ الہام ہے تنشأ فی الحلیۃ، یعنی زیور میں نشو و نما پائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ الہام کس کے متعلق تھا؟ آپشنز جو ہیں اس میں الف حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت صاحبزادی عصمت صاحبہ۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے، ان سے ہم حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ۔ بے آپشن آپ کہتے ہیں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ، آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام تنشأ فی الحلیۃ یعنی زیور میں نشو و نما پائے گی، یہ الہام حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوا، جن کی شادی بعد میں مالیر کوٹلہ کے رئیس حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ جزاکم اللہ، ٹیم اے نے اپنا پہلا اسکور کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا 5واں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، یہ بھی حقیقت الوحی سے ہے کہ کس شخص کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ ہرگز پنجاب میں نہیں آئے گا؟ اس میں جو آپشنز ہیں وہ الف سر سید احمد خان، بے دلیپ سنگھ، جیم چراغ دین جمونی اور دال مہدی سوڈانی۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ سر سید احمد خان۔ الف سر سید احمد خان، کس شخص کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ ہرگز پنجاب میں نہیں آئے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے سر سید احمد خان، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اس کا جواب بے ہے، دلیپ سنگھ۔ دلیپ سنگھ کے متعلق یہ پیشگوئی تھی کہ وہ ہرگز پنجاب میں نہیں آئے گا۔ تو -5 جو آپ نے کمایا وہ کھو دیا، تو آگے امید ہے آپ احتیاط رکھیں گے۔ بہرحال سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت الوحی کتاب میں سے ہے کہ الہام ہے دخت کرام۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس کے متعلق الہام تھا؟ آپشنز جو ہیں الف حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت صاحبزادی امت النصیر صاحبہ، دال حضرت صاحبزادی عصمت صاحبہ۔ جی ٹیم سی نے آج کا پہلا بزر دبایا ہے۔ جی حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ۔ یہ فائنل جواب ہے؟
جی ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ دخت کرام کا الہام حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوا. آپ کا جواب درست ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ الہام ہوا دخت کرام. جی چھ سوال ہم نے پوچھ لیے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو اسکور بتا دوں تاکہ اس کے حساب سے آپ اگلے سوالات کے لیے تیاری رکھیں. اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس میں ٹیم اے کے 0 نمبر ہیں. گو کہ آپ نے ایک درست جواب بتایا لیکن پھر ایک غلط بتایا. ٹیم بی کے سب سے زیادہ نمبر ہیں 15 اور ٹیم سی کے 5 نمبر ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. اس میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ غلط جواب بتاتے ہیں تو آپ کے -5 ہو جائیں گے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ بزر کو دبائیے. جی آگے چلتے ہیں. 7واں سوال آج کے راؤنڈ کا آپ سے پوچھا جا رہا ہے. یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے. اس میں ہے کہ قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے. سوال یہ ہے کہ کس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا. اس میں جو آپشن ہے: الف حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت ڈاکٹر بوڑھے خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اس مرتبہ بھی ٹیم سی نے پہلے بزر دبایا ہے. جی حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی کے لیے. جی ٹیم سی جو ہمارے ٹورنٹو ویسٹ سے تعلق رکھتی ہے یہ جواب بتایا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا درست جواب ہے. اور واقعی یہ درست جواب ہے کہ قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے. اس الہام کے مصداق حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق مدراس سے تھا، آج کل اس کو چنائی کا نام دے دیا گیا ہے. جواب درست ہوا. ٹیم سی ماشاءاللہ اپنا دوسرا جواب دیا ہے. جی آج کے اس راؤنڈ کا 8واں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے. یہ بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کس کتاب میں بہت سے مخالف مولویوں کا نام لے کر مبالغے کی طرف بلایا ہے. اس میں جو آپشنز ہیں اس میں الف آئینہ کمالات اسلام، بے تریاق القلوب، جیم حمامت البشرا، دال انجام آتم. جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے. جی انجام آتم. انجام آتم دال آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دال آپشن آپ بتاتے ہیں انجام آتم. آپ کا جواب درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالف مولویوں، سجادہ نشینوں سب کو مبالغے کی دعوت دی ہے. یہ مبالغے کی طرف جو بلایا ہے انجام آتم میں اس کا ذکر ہے. جزاک اللہ، آپ نے پھر 5 نمبر ماشاءاللہ لیے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. 8 سوالات ہو چکے ہیں. 9واں سوال آج کے راؤنڈ کا ہے. یہ مشہور جملہ ہے، آپ نے سنا ہے: سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم. مشہور واقعہ ہے کہ ایک پاگل کتے نے قادیان میں ایک طالب علم جن کا نام عبد الکریم تھا ان کو کاٹ لیا، جن کو علاج کے لیے کسولی ایک جگہ تھی وہاں بھیجا گیا. لیکن انہوں نے علاج سے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور قادیان میں تار بھیجی کہ سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تار قادیان میں کس کے نام آیا تھا. آپ سے جو آپشن ہے اس کے آپ نے بتانا ہے کس کے نام یہ تار تھا. الف حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت مولوی محمد علی صاحب ایم اے. جی ٹیم سی نے پہلے بزر دبایا ہے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ.
آپشن بی آپ کہتے ہیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم. یہ تار قادیان میں اس وقت کے تعلیم اسلام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آیا تھا. تو 5 نمبر مائنس ہوئے. ماشاءاللہ ٹیم بھی بڑی حکمت عملی سے چل رہی ہے اور اپنا سکور بچائے ہوئے ہے. چلیں، یہ 9 سوال ہو گئے. 10واں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو ہمارے نصاب میں تیسری کیٹیگری ہے، خطبات امام اور خطابات خلفاء جو ہیں. اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو خطبات اور خطابات ہیں، یہ جو ہماری مجلس انصار اللہ کینیڈا میں مجلس شورا میں پروپوزل تھی تربیت اولاد کے حوالے سے، تو ان خاص موضوعات کے حوالے سے یہ خطبات چنے گئے تھے. تو اسی میں سے یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الزور کا مطلب ہے جھوٹ، زور کو کیا کہا گیا ہے قرآن کریم میں؟ جو آپشنز ہیں اس میں الف مردار، بے نجاست، جیم شرک اور دال کفر. جی ٹیم سی ٹورنٹو ویسٹ کی ہماری پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے. جی جواب بے نجاست. بے نجاست آپ کا جواب درست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الزور یعنی جھوٹ کو نجاست قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فاجتنبوا الزور، کہ زور سے بچا کرو. جواب درست ہے. جی اگلا سوال ہمارا ہے، یہ 11واں سوال ہوگا اس راؤنڈ کا، کہ مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب کس کو قرار دیا گیا ہے، کہ کس وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ ہوا؟ اس میں جو آپشن ہے الف حب دنیا، بے قرآن سے زیادہ حدیث کو ترجیح دینا، جیم سنت نبوی کی بجائے اولیاء پرستی کو، دال خلافت راشدہ کو دنیاوی بادشاہ سمجھنا. جی ٹیم اے ہماری پریری ریجن سے ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے. اس مقابلے میں شامل ہونے والی یہ دور دراز سے آنے والی ٹیم ہے. تو جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سنت نبوی کی بجائے اولیاء پرستی کو. جی آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا اس کی وجہ سنت نبوی کی بجائے اولیاء پرستی ہے. تو لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، آپ نے غلط جواب دیا. اس کا درست جواب ہے حب دنیا، یعنی مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب اصل میں حب دنیا ہے. تو ٹیم اے کا جواب غلط ہوا. آپ تھوڑا احتیاط کریں، جو کماتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ کھو دیتے ہیں، امید ہے آئندہ. لیکن بہرحال ہمارے 11 سوالات آج کے راؤنڈ کے ہو چکے ہیں. اس کا یہ آخری سوال ہے پہلے راؤنڈ کا، 12واں سوال ہے. یہ حضور انور کا خطبہ جمعہ ہے 5 فروری سن 2016. اس خطبہ جمعہ میں حضور نے عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والوں کے حوالے سے کس مجسٹریٹ کا مشاہدہ بیان فرمایا ہے؟ ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مجسٹریٹ نے یہ مجھے بتایا، یعنی حضور مسیح موعود علیہ السلام کا یا جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کہ انہوں نے یہ اپنی گواہی بتائی کہ میں نے یہ بھی عدالتوں میں دیکھا ہے. تو کس مجسٹریٹ کا مشاہدہ بیان فرمایا؟ اس میں جو آپشنز ہیں ان میں الف حضرت صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم محترم مرزا عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ، دال کیپٹن ڈگلس. جی ٹیم بی پہلے سلطان احمد صاحب. جی مرزا سلطان احمد صاحب. حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب، آپشن بی آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے، اور آپ مسیساگا سے تشریف لائے ہیں. جی جزاک اللہ، آپ کا جواب درست ہے کہ حضور نے عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کے حوالے سے جس مجسٹریٹ کا
مشاہدہ بیان فرمایا ہے وہ حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسیح موعود علیہ السلام کے پہلی بیوی سے بڑے فرزند تھے، ان کا یہ مشاہدہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسکور کی کیا پوزیشن ہے۔ جو ٹیم اے ہے انہوں نے گو کے 2 درست جواب دیے تھے لیکن 2 غلط جواب بھی دیے، تو ابھی ان کا اسکور 0 ہے۔ جو ٹیم بی ہے وہ سب سے آگے ہے، 20 نمبر ہیں ان کے، اور ٹیم سی کے 10 نمبر ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ تو پہلے راؤنڈ جس میں ملٹیپل چوائس تھی، آپ کو آپشن بتائے گئے تھے، لیکن اب جو راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے اس میں تفصیلی جوابات ہیں۔ اس میں کوئی آپشن آپ کو نہیں دیا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا ہر ٹیم سے، اور اسی ٹیم نے ہی جواب دینا ہے، دوسری ٹیم اس کا جواب نہیں دے گی، اور اگر جواب نہیں آتا تو پھر بھی اگلی ٹیم سے اس کا الگ سوال یہاں موجود ہے۔ تو اس راؤنڈ میں ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ جی ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں، پریری ریجن سے۔ جی پریری ریجن میں آپ ایڈمنٹن سے تشریف لائے ہیں، جی جی میں اور آپ میں سسکاٹون سے۔ سیسکاٹون سے۔ جی یہ کینیڈا میں جو درمیانی صوبے ہیں ہمارے، ان سے تعلق رکھتے ہیں یہ دونوں بزرگ۔ جی آپ سے اس راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے جس میں لفظ آیا ہے شطرہو۔ آپ سے سوال ہے کہ لفظ شطرہو کا کیا مطلب ہے؟ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے۔ مسجد حرام تو اس شطرہو میں اس کی کسی کا طرف۔ لفظ شطرہو کا کیا مطلب ہے؟ شطرہ اس کی طرف۔ اس کی طرف، ٹھیک ہے، اس میں مسجد حرام نہیں ہے، گو کہ مراد وہی ہے، لیکن شطرہو کا لفظی ترجمہ ہے اس کی طرف۔ آپ کا جواب درست ہے، 10 نمبر آپ کو اس کے ملتے ہیں۔ جی ٹیم بی ہماری مسیساگا ریجن کی ہے جو کہ ٹورنٹو سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ مسیساگا ٹورنٹو کا ایک حصہ ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ آگے جا رہے ہیں اب تک، دوسرا راؤنڈ میں شروع ہو چکا۔ آپ سے پہلا سوال اس کا ہے، یہ بھی قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم ضرور ان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے؟ بھوک، اس کے بعد آیا تھا کہ صابرین کو خوشخبری دے دے، بھوک اور مالی تنگی۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کن کن چیزوں کے ذریعے؟ بھوک، مالی تنگی اور مال سے، مال سے۔ ہاں جی مالی تنگی ایک بات اور ہے۔ ایک اور بتا دیں تو میں آپ کا جواب مکمل درست نہیں، لے لوں گا۔ وسائل کا شاید ذکر ہے۔ میں چلیں جزاک اللہ، آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ اس میں آپ نے 2 باتیں بتائی ہیں لیکن 3 مزید موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک اور بتا دیتے ہیں تو میں مکمل آپ کا جواب لے لوں گا۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اولاد۔ جی اس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ مشہور آیت ہے کہ خوف، بھوک، مالی نقصان، جانی نقصان اور پھلوں کا نقصان، یہ چیزیں گنوائی ہیں قرآن کریم کے ہم ضرور اے مومنو تمہیں آزمائیں گے۔ تو آپ نے 2 بتائے، تو میں آپ کو اس کے 10 میں سے 8 نمبر دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ 3 ہو جائیں تو آپ کا میں جواب درست تسلیم کر لیتا۔ 8 نمبر آپ کو ملیں گے، جواب درست ہے۔ ٹیم سی، محترم یعقوب خان صاحب اور عبدالحق صدیقی صاحب ہمارے اس ٹیم میں ممبر ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ یہ بھی قرآن کریم سے پوچھا جا رہا ہے، بڑا آسان سا سوال ہے مجھے لگتا ہے۔ کون لوگ کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم نے کن کا ذکر فرمایا ہے؟ جب ان کو وہ مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے وہاں
ان کا ذکر، وہ صفت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. جو صبر کرنے والے ہیں. جی الصابرین جواب آپ کا درست ہے. الصابرین صبر کرنے والے، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ٹیم اے کی طرف ہم پھر آتے ہیں. جی ٹیم اے، یہ سوال جو ہے حقیقت الوحی سے ہے. حضور علیہ السلام نے وحی الابتلاء بعض اوقات موجب ہلاکت ہو جاتی ہے، یہ فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وحی الابتلاء بعض اوقات موجب ہلاکت ہو جاتی ہے. یہ فرما کر حضور نے ایک مثال دی ہے ایک شخص کی. وہ کس کی مثال ہے؟ وہی ابتلا جو لوگوں کو خوابیں اور آتی ہیں جی اور حضور نے ایک خاص نام لیا ہے. حضور نے 2 قسمیں بتائی ہیں، وحی الابتلاء اور وحی ابتلا اور استفاء. وہی استفا. لیکن وحی الابتلاء میں حضور نے کس شخص کی مثال دی ہے کہ یہ موجب ہلاکت ہو جاتی ہے؟ یہ جو لوگ جھوٹی خبریں، جو جھوٹی اپنے علامات شائع کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا. حضور نے ایک نام لیا ہوا ہے، بڑا تاریخی نام ہے. نام ہے کرم چند، سوری کرم دین. میں آپ کو تھوڑا ہنٹ دے دوں کہ اس شخص کا مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی، یہ پرانی امتوں میں کسی شخص کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسا کہ وہ شخص ہلاک ہوا اسی وجہ سے کہ اس کو وہی تو آئی لیکن وہی ابتلا تھی. بلم باور. بلم باور آپ کا جواب درست ہے کہ حضور نے فرمایا وحی الابتلاء بعض اوقات موجب ہلاکت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بلم باور نے کیا کہ اس کو وہی تو ہوئی لیکن چونکہ وہ دنیا کی طرف جھکا ہوا تھا تو وہی جو ہے اس کی ہلاکت کا موجب ہوئی. یعنی وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے دنیا کی طرف جھکا اور اپنی وحی پر اترانے لگا تو وہی اس سے اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوا. یعنی وہی بذات ہی موجب ہلاکت نہیں ہوئی، اس کی جو سوچ ہے، تکبر، اس نے اس کو ہلاک کیا. جی اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. یہ بھی حقیقت الوحی کتاب سے ہے. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا اجماع کس بات پر ہوا تھا؟ وفات مسیح. یہ اجماع جب مسلمان اکٹھے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے امام محمد کس بات پر ہوا تھا؟ وفات مسیح. ٹھیک ہے جی، جواب آپ کا درست ہے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر تھا، بلکہ تمام انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا تھا اور یہی پہلا اجماع تھا. آپ کا جواب درست ہے. 10 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں اس کے. جی ٹیم سی ٹورنٹو ویسٹ، آپ سے سوال ہے. حقیقت الوحی میں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جو میری تائید میں ظہور میں آ چکے ہیں آج کے دن تک شمار کیا جائے تو وہ ڈیش سے بھی زیادہ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ حضور نے کتنی تعداد بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 3 لاکھ سے زیادہ. 3 لاکھ سے زیادہ. بالکل جواب درست ہے. حضور نے کتاب حقیقت الوحی میں 2 جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، صفحہ نمبر 48 اور 70 پر، کہ وہ نشانات جو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں دکھائے ہیں اگر ان کا شمار کیا جائے تو وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے. جی آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا. ابھی جو اسکور ہے وہ 20، 38 اور 30. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ درست جواب بتاتے ہیں اور اگلی ٹیمیں غلط بتاتی ہیں تو پھر آپ وہاں پہنچ جائیں گے، ورنہ خطرہ ہے کہ بادل آپ پر منڈلا رہے ہیں. بہرحال میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں. یہ بھی ٹیم اے سے سوال ہے جو فریری ریجن سے تشریف لائے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور موت کے دنوں کے قریب اس نے یہ مضمون بھی مبالغے کے طور پر میرا نام لے کر شائع کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اس کو ہلاک کر دے. سو وہ خود 4 اپریل 1906 کو ماں اپنے دونوں لڑکوں کے طاعون سے ہلاک ہو گیا. سوال یہ ہے
کہ یہ کس شخص کے متعلق نشان کا بیان ہے؟ چراغ الدین جمولی۔ آپ کا جواب درست ہے، چراغ الدین جمونی نے یہ اعلان کیا تھا اور نام لے کر مبالغہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس کا اعلان کیا اور خود ہی اپنے بیٹوں سمیت طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ آپ کا جواب درست ہے، 10 نمبر آپ کو ملتے ہیں۔ جی ٹیم بی مسیساگا ریجن سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ یعنی بڑے مشہور لوگ تھے، ان کو خواب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بتایا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس ضمن میں حضور نے کن سجادہ نشینوں کے نام تحریر فرمائے ہیں؟ نعمت اللہ ولی اور گلاب شاہ غالباً۔ آپ نے جواب پوچھنا نہیں ہے، بتانا ہے۔ جی تو آپ کا انداز ایسے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی نعمت اللہ ولی اور گلاب شاہ آپ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ ولی اور گلاب شاہ۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 سجادہ نشینوں کے نام تحریر فرمائے ہیں، جس میں نمبر 1 سجادہ نشین صاحب العلم سندھ، اور دوسرے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چارچران شریف والے۔ یہ اس کا درست جواب تھا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ٹیم سی سے یہ سوال ہے، لیکن میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس مقابلے کا آخری سوال ہے۔ اگر آپ درست بتاتے ہیں تو آپ فاتح قرار پائیں گے اور ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو پھر کچھ اور ہی نتیجہ ہوگا، تو بعد میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ کہ اگر آپ درست جواب بتاتے ہیں تو آپ اس مقابلے کے فاتح ہیں۔ یہ سوال حقیقت الوحی کتاب سے پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس شخص کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ اس نے اپنی کتاب فیض رحمانی میں مبالغے کو شائع کیا تھا اور پھر اس مبالغے سے صرف چند روز بعد فوت ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ کس شخص کا یہ ذکر ہے جس نے کتاب فیض رحمانی میں مبالغے کا اعلان کیا اور خود ہی ہلاک ہو گیا؟ چراغ دین۔ آپ کہتے ہیں چراغ دین جمونی، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ اس کا درست جواب ہے مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب فیض رحمانی میں مبالغہ جو ہے شائع کیا اور خود ہی چند روز بعد پھر فوت ہو گیا۔ تو ایک موقع تھا آپ کے لیے آگے جانے کا، لیکن آپ نہیں کر پائے۔ لیکن بہرحال اس وقت ہمارے دونوں راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکورز کی کیا پوزیشن ہے۔ اس میں جو ٹیم اے ہے اس کے مجموعی نمبر ہیں 30۔ ٹیم بی جو مسیساگا ریجن سے ہے، ہماری ٹیم اے پریری ریجن سے تشریف لائی ہوئی ہے، ٹیم بی مسیساگا ریجن سے ہے، 38 نمبر حاصل کیے ہیں دونوں راؤنڈز میں، اور ٹیم سی جو ٹورنٹو ویسٹ سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے بھی 30 نمبر حاصل کیے ہیں دونوں راؤنڈ میں۔ تو مقابلہ جو ہے اس کا فیصلہ واضح ہے کہ مسیساگا ریجن نے یہ مقابلہ جو ہے وہ جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت یہ تعلیمی کوئز منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ابھی آپ کے سامنے پیش ہوا۔ اسی طرح بعض اور کوالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے، تو جس میں جو بھی ٹیم فاتح ہوگی وہ آگے آئے گی۔ آج کی ٹیم میں جو ٹیم جیتی ہے وہ مسیساگا ریجن کی ہے، تو یہ ٹیم انشاءاللہ اس کوالیفائنگ راؤنڈ سے آگے جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات
یہ جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔